بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ صبح دیر سے جاگنا اور رات دیر سے سونا۔ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو رات 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسا سوتے ہیں کہ دوپہر 12-1 بج جاتے ہیں اور ان کو کوئی جگانے والا نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صبح کے وقت جو سوئے ہوتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے وقت سونے، خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند قرار دیا کہ جب سورج اندر باہر ہو تو نہیں سونا چاہیے۔ صبح کے وقت اپنے بیٹے کو خاص طور پر اس سے بچنے کی تلقین کرتے اور کہا کرتے تھے کہ دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں سونا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت فرماتے، جس کے لیے قلولہ کا لفظ آیا ہے، لیکن قلولہ دوپہر کے وقت کھانا کھا کر لمبی نیند سونے کا نام نہیں۔ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، تھوڑی دیر کے لیے ضرور آنکھیں بند کر کے آرام کریں، کیونکہ وہ دن کے باقی حصے کو زیادہ بہتر کام کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ دل میں سختی پیدا فرماتا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ یہ کہ اگر کھانا کھاتے ہی انسان سو جائے تو دل کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، فزیکلی بھی دل کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روحانی طور پر دل کے سخت ہونے کی بات فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو صبح دیر تک سونا ہے، ہم میں سے اکثر بھائی وہی رزق کی تنگی کا شکوہ شکایت کرتے ہیں جو صبح دیر تک سوئے ہو۔ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق سے پہلے سو گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے بیٹی کے گھر۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ سو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم طبیعت والے تھے، لیکن اس موقع پر جب انہوں نے سوئے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ بیٹی سو رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اپنا پاؤں رکھا اور ایسے ہلایا، پاؤں سے ہلایا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پاؤں سے کسی کو ٹھوکر نہیں ماری، کبھی کسی صحابی کو پاؤں کی ٹھوکر ٹچ نہیں ہوئی۔ جس کو بھی ٹچ ہوا ہے ہاتھ ٹچ ہوا ہے، جس کو بھی ٹچ ہوا ہے سینہ ٹچ ہوا ہے۔ سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے، ہاتھوں سے لیتے، بغل دامن گیر ہوتے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پیر نہ مارے۔ تو بیٹی فاطمہ تو کیا مقام ہے، لیکن اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد جب بیٹی سو رہی ہے، اس وقت سونے کا ٹائم نہیں ہے اسلام میں، سو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ اٹھ جاؤ، اللہ کی قسم کہ یہ وقت مسلمانوں کے سونے کا وقت نہیں ہے، اور اللہ کے فرشتے اس وقت انسانوں کا رزق لے کے آتے ہیں۔ جو اس وقت سو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا رزق واپس لے کے چلے جاتے ہیں، وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدترین حسرت آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے، بدترین حسرت کہ صبح کے وقت ہم سوئے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سے فجر کی نماز بھی ہم سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس وقت فجر کی نماز میں ہم آ ہی نہیں ہوتے۔ اس سے زیادہ بدترین عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یاد رکھیں، جتنا بزنس آپ نے پھیلانا ہے پھیلا لیں، جتنے گوڑے کھولنے ہیں روزی کمانے کے آپ کھول لیں، اگر صبح فجر آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ پاک روزی میں پریشان رکھیں گے، روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا سونا رزق کو بند کر دیتا ہے۔ جو فجر کے طلوع ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد سے طلوع شمس سے پہلے کے درمیان سوئے گا
اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا، اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس مسلمان کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان سو رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں 90% مسلمان سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ زندگی گزر چکی ہے۔ میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں، صبح کے وقت نمازیوں کی تعداد کتنی کم ہوتی ہے۔ شام کے وقت، ظہر کے وقت جو نمازیوں کے لیے آگے صف کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بدقسمت فجر میں غیر حاضر ہوتا ہے۔ کیا اس کے اندر دیندار ہو، کیا بے دین، کیا تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی، کیا اس کے اندر پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، فجر کی نماز کے اندر 90 سے 95% مسلمان غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے صبح کے وقت برکت رکھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ ہے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، میرے آپ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک لامتی فی قبورہا، اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کی صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی صبح میں برکت عطا فرما، اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ خدا کی قسم ہماری برکتیں اللہ نے کس میں رکھی؟ فجر کے وقت میں رکھی۔ بھائیوں آپ فجر پڑھیں، پابندی کریں، اس میں صبح کے وقت اٹھنے کی پابندی کریں۔ اگر کہیں رہ جائے جماعت سے کوئی بات نہیں، گھر میں ہی پڑھ لینے، لیکن صبح میں اٹھنا ضرور۔ انشاءاللہ اگر آپ صبح میں اٹھیں گے، بیٹوں کو اٹھائیں، بیٹیوں کو اٹھائیں، ننے کاکا کو اٹھائیں، ان کی ماں کو بھی اٹھائیں، آپ کے سب کی روٹی، سب گھر والوں کی روٹی آپ کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی نہیں اٹھے گا تو خدا کی قسم کسی کی وجہ سے روزگار میں آپ کی پریشانی آئیں گی، بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئے گی، بیٹوں کی وجہ سے پریشانی آئے گی، امی ابو کی وجہ سے پریشانی آئے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا